نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، پچھلے ہفتے نماز سے متعلق شرائط کا بیان تھا۔ نماز کے ہونے کے لیے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے اسے رکن کہتے، اسے فرض کہتے۔ اگر وہ نماز سے پہلے ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے ہے تو انہیں شرط کہا جاتا ہے۔ 7 شرطیں بتائی تھی۔ آدمی کو نماز پڑھنا ہے تو بدن پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونا چاہیے، جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مرد ہو یا عورت، سطر کا چھپانا فرض ہے۔ دونوں کے سطر میں فرق ہے، قمیض آتی ہے، اس بات کا تذکرہ تھا۔ اس کے بعد نماز کے لیے وقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ 6ٹھی چیز تھی قبلہ رخ ہونا، کہ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھے۔ 7ویں چیز رہ گئی تھی، وہ 7ویں چیز ہے نیت کرنا۔ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو کون سی نماز پڑھ رہا ہے اس کا تعین ہونا ضروری ہے۔ ایک نیت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنا ہے، ایک نیت یہ ہے، اور نیت نماز میں کون سی نماز پڑھنا ہے اس کا تعین ضروری ہے۔ یہ 7 چیزیں شرط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، جس کی اس نے نیت کی ہے وہی اسے ملے گا۔ یہ ضابطہ ہے، معیار ہے، پیمانہ ہے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جیسی نیت کی ہے ویسا ہی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر خراب نیت ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا ہے، تو ظاہر بات ہے بجائے ثواب کے الٹا پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا، پوچھ ہوگی۔ اور اگر نیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے 7ویں چیز ہے شرط میں نیت کا پایا جانا۔ نیت ہے کیا؟ نیت شریعت میں دل کے ارادے کو کہتے۔ جیسے ہم نے جمعہ کا غسل کیا، تیاری کی، گھر سے نکلے جامع مسجد آنے کے لیے، کیوں؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ ہے نیت۔ جمعہ کی نماز جو فرض ہے وہ پڑھنے کے لیے ہم نے جمعہ کی تیاری کی، گھر سے نکلے، مسجد آئے، مسجد میں آ کر کے ہم لوگ صف میں بیٹھے، نیت ہو چکی، نیت پائی گئی۔ لیکن فقہا نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ نیت میں اور عمل میں جوڑ رہنا چاہیے، فاصلہ نہیں رہنا چاہیے۔ جس وقت ہم عمل شروع کر رہے ہیں اس وقت نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں فاصلہ ہو گیا، ہم گھر سے نکلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، بازار چلے گئے، مسجد بازار سے لگ کر کے آدمی خریدی کے لیے بازار چلا گیا، دل میں آیا کہ ابھی تو نماز میں ٹائم ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نیت گھر سے نکلتے وقت نیت تھی، راستے میں نیت بدل گئی۔ اس لیے نیت کا اور عمل کا جوڑ چاہیے۔ جس وقت ہم نماز شروع کر رہے ہوں تکبیر تحریمہ کے وقت، اس وقت نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمازیں 3 طرح کی ہوتی، ایک نماز فرض ہوتی ہے، اور ایک نماز واجب ہوتی ہے، اور ایک نماز نفل ہوتی ہے۔ نفل میں وہ نوافل جن کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے سنت کہتے۔ درجے میں وہ نفل ہے، لیکن حضور کے اہتمام کی وجہ سے ان نوافل کو سنت کہا جاتا ہے۔
اس لیے نماز 3 طرح کی ہے. ہم جب مسجد میں آئے نماز کے لیے کھڑے ہوں، تکبیر تحریمہ سے پہلے ہماری نیت کیا ہے؟ ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں، ہم واجب نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سنت نفل نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تعین ضروری ہے، رکعات کا تعین ضروری ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے اس لیے کہلوایا جاتا ہے کہ دل میں کسی طرح کا وسوسہ نہ رہے. شیطان ہر وقت اپنا کام کرتا رہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے لوگ تیاری کرتے ہیں تو شیطان روکنے کی کوشش کرتا ہے، آخری حد تک کوشش کرتا ہے. آخری حد کیا؟ صف لگا دی گئی، نماز کے لیے صف لگا دی گئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے رہیں، درمیانی خلا کو پور کر لیں، صفیں درست کر لیں. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے درمیان جگہ رہے، سوشل ڈسٹینسنگ، 2 آدمیوں کے 2 لوگوں کے درمیان اگر فاصلہ ہے تو وہاں شیطان کھڑا رہتا ہے. نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز روکنے کے لیے کھڑا رہتا ہے. بہت سارے لوگوں نے مسائل پوچھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ حرم میں نماز ہو رہی ہے تو پھر نماز کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے؟ جب وہاں ہے تو یہاں بھی ہے. آپ ایک بات سمجھ دیجئے کہ ہمارے یہاں معیار قرآن و حدیث ہے. حرم میں تو بادشاہتیں بدلتی رہتی نا. آج سعودی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت تھی، شرفائے مکہ کی حکومت تھی، اس سے پہلے ترکیوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے نہ معلوم کن کن لوگوں کی حکومتیں تھی. حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. آج پوری دنیا شور مچا رہی ہے سعودی حکومت کے کچھ فیصلوں کو لے کر کے. وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور حالات ایسے بن رہے ہیں جیسے یورپ کے حالات ہیں. تو ہم تو ان کے پیچھے نہیں ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پابند. سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے. خرابی کیا ہے؟ جب صف لگتی ہے اور صفوں میں اتصال نہیں ہوتا، درمیان میں خلا ہو، وہاں پر شیطان ہوتا ہے اور وہ نماز روکنے کی کوشش کرتا ہے. جب نماز نہیں روک پاتا، نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ دیکھو، ہم لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ذہن کہاں رہتا ہے؟ آپ نماز پڑھو گے، غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے رہتے ہیں طرح طرح کے خیالات ہمارے دلوں میں آتے. یہ شیطانی اثرات سے ہوتے. ہم کبھی بازار میں ہوتے ہیں، مٹر کی پھلی خرید رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں کہیں جانے کی فکر ہوتی ہے. تو یہ جو خیالات دلوں میں آتے ہیں یہ خود بخود نہیں آتے، یہ شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں کہ جب وہ نماز سے ہم کو نہیں روک سکے تو نماز کو بے وزن کرنے کے لیے، نماز کو خراب کرنے کے لیے کوشش کرتے. ہم سے نماز میں بھول چوک بھی ہوتی ہے، امام صاحب سے بھی ہو جاتی ہے، مقتدیوں سے بھی ہو جاتی ہے، ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو بھی ہو جاتی ہے. شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ جب نماز میں کوئی فرض مقرر ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے یا مقرر ہو جائے تو اس صورت کے اندر ہم جب بھول گئے تو پھر کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کا. شیطان روکنا چاہتا تھا، شریعت نے کہا کہ 2 سجدے اور کرو. شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا تو جنت سے نکالا گیا، اور اگر حضرت آدم کو اسی وقت سجدہ کر لیا ہوتا تو جنت میں رہتا، اپنا بھی مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ اسے مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور آگ سے بنایا گیا ہوں تو آگ کے اندر علو بلندی ہوتی ہے اور مٹی میں پستی ہوتی ہے، تو میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے اپنے بارے میں اور آدم کے بارے میں تو سوچا کہ انہیں مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے.
اس نے یہ تو سوچا، یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو ہر حال میں مجھے اس کی تعمیل کرنی ہے۔ میں کیا ہوں، مجھے کیا کہا گیا ہے، یہ نہ دیکھتے ہوئے، میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، یہ نہ دیکھتے ہوئے شیطان کو اس پر غور کرنا تھا کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، مجھے سمجھ میں آئے تو کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے۔ لیکن شیطان نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا، اپنے بارے میں، آدم علیہ السلام کے بارے میں غور کیا۔ ہم لوگ بھی اس طرح کرتے، زندگی کے معاملات آپ دیکھو گے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو کنارے کر کے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ تو ساتویں شرط ہے نیت، ساتویں شرط ہے نیت کرنا۔ تو نیت کا تعین ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن زبان سے اس لیے کہلواتے ہیں کہ کسی طرح کا وسوسہ دل میں نہ رہے، ورنہ شیطان بہت تجربے کار ہے، وہ وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ ایک رکعت ہوئی، شیطان بولے تا نیت نہیں کرے رہے، آدمی سوچ میں پڑ جاتا کہ میں فرض تو بولا ہی نہیں تھا، میں جمعہ تو بولا ہی نہیں تھا۔ اب یہ وسوسہ آ جانے کے بعد طبیعت مقدر ہو جاتی ہے، نماز توڑ کے پھر سے شروع کرے یا اسی نماز کو پورا کر لے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نماز توڑ کے شروع سے پھر آئے تو شیطان کو پھر کامیابی مل جاتی ہے، کس معنی کر کے کہ یہ ابھی اپنی بات مان لیا، اپنے جال میں آ گیا۔ اب ہر نماز میں وہ یہی کوشش کرتا ہے، ہر نماز میں۔ پھر بعض لوگ جو پہلی مرتبہ وسوسہ آیا اس کو ختم کرنے کے لیے جب کام شروع کر دیتے ہیں تو وسوسے بڑھتے چلے جاتے، اور پھر وسوسے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بار بار نماز توڑتے رہتے ہیں، بار بار نماز توڑتے رہتے ہیں، اور یہ شیطانی کھیل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے زبان سے بھی کہہ لینا کہ نیت کرتا ہوں میں نماز جمعہ فرض 2 رکعت ادا کرنے کی، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، سارے وسوسے ختم۔ اب شیطان دل میں بات ڈالا بھی تو ہم بول چکے، اس کا وسوسہ کارگر نہیں ہوتا۔ نیت کا تعین ضروری ہے، نیت کا تعین ضروری ہے، اس لیے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے۔ یہ 7 چیزیں شرط ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، پورا سطر چھپا ہوا ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور وقت کا ہونا، اور نیت کا ہونا۔ یہ 7 چیزیں شرط ہیں۔ جب یہ 7 چیزیں پائی جائیں گی تو ہماری نماز شروع ہوگی اور ہوگی، اور ان 7 شرطوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں ہے تو وہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ جیسے جگہ پاک نہیں ہے، نماز ہم نے پڑھی، جگہ پاک نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا پاک نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ سطر کھلا ہوا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ پچھلے ہفتے خواتین کے سطر کے تعلق سے میں نے بات کہی تھی کہ صرف اتنا ہاتھ اور پیر اور چہرہ اتنا اگر کھلا رہا تو اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ عام طور پر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ یہ کلائی کے متعلق کہ آستین ان کی آخر تک نہیں ہوتی، گھریلو کام کاج کرنے ہوتے ہیں، آستین اگر آخر تک ہو تو ان کو دقت محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ آستین چھوٹی رکھتے ہیں۔ اب کلائی ایک عضو ہے، اگر اس کا 1/4 حصہ کھلا رہا، اس سے زیادہ کھلا رہا، نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں نہ آئے
تو اس کے لیے بتایا گیا کہ ایک رومالی ہو جو اتنی بڑی ہو کہ ہاتھ بھی ڈھکا رہے، اتنی لمبی ہونا چاہیے کہ ہاتھ بھی ڈھکا رہے، اور نماز میں ہماری مائیں بہنیں ہاتھ باہر نہ نکالیں، اسی کے اندر سے تکبیر تحریمہ ہو۔ ان کے لیے ہاتھ کانوں تک اٹھانا نہیں ہے، ان کے لیے ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے بس، اور پھر سینے پر نیت باندھ لینا ہے، اور ہاتھ اگر نیچے کیے تو بھی رومالی سے ہاتھ ڈھکا رہنا چاہیے۔ تو ان ساتوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر گئی تو نماز نہیں ہوگی، یہ نماز کے باہر ہے، اس کو شرط کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں نماز کے اندر ہیں جن کو فرض کہا جاتا ہے، رکن کہا جاتا ہے، ان میں سے سب سے پہلے ہے تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، غور کرو گے تو فرق محسوس ہوگا، الف الف ہوتا ہے، حمزہ حمزہ ہوتا ہے، واو واو ہوتا ہے۔ بعض لوگ اللہ ہو کا جو پیش ہوتا ہے اسے اس طرح ادا کرتے ہیں کہ واو کی شکل بن جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حمزہ ہے بشکل الف، اکبر کے شروع میں حمزہ ہے بشکل الف، یعنی الف لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا حمزہ اکبر۔ اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے تکبیر تحریمہ کا انعقاد ہو جائے گا، جیسے کسی نے کہا اللہ الکبیر، ہو جائے گی نماز۔ اکبر ہے کبیر ہے، دونوں ہم مانا ہے۔ کسی نے کہا اللہ اعظم، نماز ہو جائے گی، تکبیر تحریمہ کا انعقاد ہو جائے گا۔ لیکن منقول ہے، ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اکبر، اس لیے اہتمام کے ساتھ، اور جب تکبیر تحریمہ کہی جا رہی ہو اس سے پہلے نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب جب نماز ہم نے شروع کی تو ہماری تکبیر امام کی تکبیر سے تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے۔ اگر امام سے تھوڑا سا ہم آگے ہو گئے تو ہم مقتدی نہیں رہے، امام تو نہیں بن سکتے اس لیے کہ جگہ پیچھے ہے، اور کوئی ہماری اقتدا میں ہے نہیں، اس لیے تکبیر تحریمہ کہتے وقت تھوڑا سا تخلف ہونا چاہیے، امام سے تھوڑا سا پیچھے، اور اتصال ہونا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو نماز کا انعقاد ہو گیا، اب نماز شروع ہو گئی، نماز کا پہلا فرض ہم نے ادا کیا۔ جب نماز کا پہلا فرض ادا کیا تو اس کی سنتیں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ ہر فرض کی، ہر رکن کی الگ الگ سنتیں ہیں، میں نے بتایا تھا کہ 7 شرطیں ہیں، 6 یا 7 فرائض ہیں، اور 52 سنتیں ہیں۔ تکبیر تحریمہ کی 2-4 سنتیں ہیں، قیام کی 2-4 سنتیں ہیں، رکوع سجدہ قومہ جلسہ قاعدہ سب کی سنتیں ہیں۔ تو ٹوٹل سنتیں آپ دیکھو گے نماز میں 52 سنتیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن آدمی اگر مشق کر لے نماز کی مشق کر لے کسی جانکار سے تو اس کو وہ ساری چیزیں مستحضر ہو جائیں گی کہ مجھے تکبیر تحریمہ کیسے کہنا ہے، اور تکبیر تحریمہ کے وقت بدن کی کیا حالت ہونی چاہیے، ہاتھ کہاں تک اٹھنا چاہیے، ہاتھ کدھر رہنا چاہیے، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ قبلہ رخ ہونا چاہیے، یہ ہاتھ کانوں کی لو کے برابر ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں 3 طرح کا تذکرہ ہے کہ ہاتھ کان کے اوپر، ہاتھ کان کے نیچے، ہاتھ کان کے برابر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ عملی شکل ایسی ہونی چاہیے کہ تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے، اور یہ چیز تکبیر تحریمہ میں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ جن لوگوں نے حرم کا سفر کیا ہے انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ ایسے تکبیر کہتے ہیں، یعنی ہاتھ کانوں سے بھی اوپر ہوتا ہے،
امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہاتھ اوپر ہے، امام شافعی امام احمد ابن حنبل کے یہاں ہاتھ کاندھوں تک ہے یعنی کانوں کے نیچے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کان کے برابر ہونا چاہیے، اور اس طرح ہونا چاہیے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارا یہ انگوٹھا کان کی لو کے برابر ہو، برابر ہونا چاہیے، چھونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا نماز کے لیے آتے تو ایسے ٹچ کرتے ہیں، ایسے ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں ایک مرتبہ آدمی اس لیے ٹچ کیا کہ اندازہ ہو جائے کہ برابر ہے بس، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں شیطان اپنا کام کرتا رہتا ہے، وہ ایک مرتبہ چھوئے تو ایسے بار بار ایسے کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ نہیں دیکھے ہوگے، ہم لوگ لوگوں کی حرکت دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جب آپ اس طرح کان کے پاس ہاتھ لائیں گے تو کان کے اوپر کچھ ہاتھ کا حصہ ہے، اس حدیث پر عمل ہو گیا جس حدیث میں یہ ہے کہ ہاتھ کان کے اوپر ہو، کان کے برابر میں ہمارا انگوٹھے سے لے کر کے کچھ حصہ ہے ہتھیلی کا، اس حدیث پر عمل ہو گیا جس میں یہ ہے کہ ہاتھ کان کے برابر رہنا چاہیے، اور کچھ حصہ ہمارے ہاتھ کا کان کے نیچے ہے تو ان حدیثوں پر عمل ہو گیا جس میں یہ ہے کہ ہاتھ کان کے نیچے، یعنی تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایسا عمل اختیار کرتے کہ حدیثوں کا اتحاد ہو جائے اور تمام حدیثوں پر عمل ہو جائے، ایسا نہ ہو اب اگر کسی شخص نے ہاتھ کان کے اوپر اٹھایا، ایک حدیث پر عمل ہو گیا اور دو حدیثوں پر نہیں ہو سکا، ہاتھ کاندھے تک اٹھایا، ایک حدیث پر عمل ہو گیا، دو حدیثیں چھوٹ گئی، تمام حدیثوں پر عمل کیسے ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ شکل اختیار کی، اس لیے ہاتھ جب آپ اٹھائیں گے تو ہاتھ قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور فطری حالت میں یعنی نارمل حالت میں ہونی چاہیے، ایسے ملانا بھی نہیں چاہیے اور ایسے پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ کو باندھ لیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہاتھ ناف کے نیچے ہوگا، اس طرح ہم ہاتھ باندھیں گے، کلائی کلائی کے اوپر رہے گی، انگلی اور انگوٹھے کا دائرہ بنے گا، اور یہ تین انگلیاں کلائی پر اس طرح بچھائی جائیں گی، اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھا جائے گا۔ ہمارے یہاں ہاتھ باندھنے کی سنت یہ ہے، تو پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام یعنی کھڑے ہونا، فرض نمازوں میں واجب نمازوں میں قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر کے ہی ہمیں پڑھنا پڑے گا، الا یہ کہ آدمی کھڑا نہ ہو سکے، معذور ہو مجبور ہو تو الگ بات ہے، اور اگر اسے قیام پر قدرت ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو کھڑا رہنا ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات، آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو تو اس کے لیے قرات فرض ہے۔ چوتھا فرض ہے رکوع، پانچواں فرض ہے دونوں سجدے، پانچواں فرض ہے دونوں سجدے، اور چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، قاعدہ اخیرہ یہ چھٹا فرض ہے۔ یہ 6 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد قیام ہے، آدمی اگر معذور نہیں ہے تو ہر حال میں اسے کھڑے رہنا ہے۔ فرض نمازوں میں واجب نمازوں میں قیام کے بغیر نماز نہیں ہوگی، سنت اور نفل میں قیام فرض نہیں ہے، کیوں کہ وہ نماز ہی فرض نہیں ہے۔ اس لیے عشاء کے بعد 2 رکعت آدمی بیٹھ کر کے سنت پڑھتا ہے۔ کون کون پڑھتا ہے؟ ایک ہاتھ بھی نہیں اٹھا۔ عشاء کی کتنی رکعتیں؟ 17 پڑھتے؟
نہیں پڑھتے ہم لوگ 17. پہلے 4 سنت ہے، پھر 4 فرض ہے، پھر 2 سنت ہے، پھر وتر ہے، پھر اس کے بعد نفل ہے. تو 2 اس میں بیٹھ کے بھی ہے. ٹائم نہیں ہے اپنے پاس. تو نفل نمازوں میں قیام فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ نماز ہی فرض نہیں ہے. فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اگر قیام پر قدرت ہے تو قیام ضروری ہے. ہم بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے. کرسی پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ راجے مفتہ بھی قول یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. کچھ مفتیان کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی. اگرچہ دیگر فقہا نے، مفتیان کرام نے ان کے اس فتوے سے اتفاق نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فرض نماز ہو، واجب نماز ہو تو اس کے لیے قیام فرض ہے. کھڑے رہنا فرض ہے. دوسری چیز ہے، تیسری چیز ہے قرات. جب آدمی قرات ہے، امام ہے قرات کرے گا، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے قرات کرے گا. مقتدی ہے تو مقتدی کے حق میں امام کا قرات کرنا کافی ہے. ہم امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی اور سورت پڑھیں گے. ہم مقتدی ہے تب امام کے پیچھے ہم لوگ قیام کریں گے اور خاموش کھڑے رہیں گے. قرآن کریم کا حکم ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم غور سے سنو. فاستمعوا له، غور سے سنو. ایک ہوتا ہے سننا، ایک ہوتا ہے غور سے سننا. غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری توجہ ہر طرف سے ہٹا کر کے ایک طرف مرکوز کرنا ہے، یہ ہے غور سے سننا. ابھی جیسے ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، 2-4 لوگ بول رہے ہیں تو ہم لوگ کسی ایک کی بات سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، دوسری آوازیں بھی کان میں آتی رہتی اور آ رہی ہے تو ہمیں سنائی دے رہی ہے. تو ایک ہوتا ہے سننا، اس کے لیے عربی لفظ ہے سما. فاسمعوا کے معنی سنو، اور فاستمعوا کے معنی غور سے سنو. تو اللہ پاک کا حکم ہے کہ جب امام قرات کرے گا، قرآن کریم پڑھا جائے گا تو غور سے سنو. اور ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے، وانصتوا، اور چپ رہو. اس لیے ہم امام کے پیچھے نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور نہ ہم کے امام کے پیچھے کوئی اور سورت پڑھتے ہیں. تو پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع اور 5واں سجدہ. دونوں سجدے فرض ہیں، دونوں فرض ہیں. اور چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ. یہ 6 نماز میں فرض ہے. نماز کے اندر 12 واجبات ہیں، 12 واجبات، اس کا تذکرہ آگے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، جیسے قرات کے تعلق سے بات ہو گئی. قرات سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ قیام کے لیے تکبیر تحریمہ، قیام اور اس کے بعد ان چیزوں کو سنت طریقے پر کس طرح ادا کیا جائے گا کہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی ادائیگی ہو جائے. جب نماز کا یہ ہمارا عمل مکمل ہوگا تو یہاں پر انشاءاللہ عملی طور پر نماز بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے. تو وہ انشاءاللہ عملی طور پر بتایا جائے گا. آپ غور سے دیکھیں گے اور اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز وہ نماز ہوگی جو نماز اللہ کو مطلوب ہے. اللہ جیسی نماز چاہتا ہے ویسی نماز ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے دنیا اور آخرت کے مسئلے 2 رکعت نماز میں حل کرتے تھے. 2 رکعت نماز میں دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے تھے. اور ہمارا تجربہ تو کچھ اور ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نماز جیسی رہنی چاہیے ویسی نماز نہیں. دنیا کا ایک نظام ہے، ایک نظام وہ ہے جو دکھائی دیتا ہے اور ایک نظام وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، اسے غیبی نظام کہتے.
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے سبب کے درجے میں کچھ چیزیں رکھی ہیں جس کو ظاہری نظام کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، وہ قدرت کا غیبی نظام ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ اور شاہ جہاں کا زمانہ تھا، 3-4 بیٹے تھے، اور ہر ایک ہی چاہتا تھا کہ شاہ جہاں کے بعد وہ بادشاہ بنے۔ علماء نے لکھا ہے جو اہل کشف ہوتے ہیں، جن کو غیبی نظام کی کچھ جانکاری اور معلومات ہوتی ہے، کہ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کے اختیار میں تاج تھا، اور ایک ایسے بزرگ تھے جن کے اختیار میں تخت تھا۔ تو دارا شکو کو کسی کہیں سے معلوم پڑا کہ فلاں شخص کے پاس تاج دینے کی قدرت ہے، وہ ان کے پاس گئے اور جا کر کے گھما پھرا کر کے بات چیت کر کے کہا کہ آپ کی پگڑی مجھے پہنا دو۔ اور یہ بعد میں گیا تھا، پہلے جس شخص جن بزرگ کے پاس گیا تھا ان کے پاس تخت دینے کا اختیار تھا۔ تو جب یہ وہاں جا کر کے اپنا مطالبہ رکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ بولے نہیں حضرت، میں وہاں نہیں بیٹھوں گا، میں ادھر بیٹھتا ہوں۔ بیٹھ گئے سامنے۔ جس جگہ وہ بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے وہ جگہ تخت تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ حضرت نے جب اس نے مطالبہ کیا تو حضرت نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، تو اسے بیٹھ جانا تھا، تخت مل جاتا۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میں یہاں بیٹھتا ہوں۔ اپنی مرضی سے اسے جہاں بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جب دوسرے بزرگ کے پاس گیا تو اسے احساس ہو گیا کہ کچھ گڑبڑی ہو گئی، وہاں جا کر کے وہاں بھی گڑبڑ کر دی، اپنا مطالبہ اس طرح رکھا کہ آپ مجھے اپنی پگڑی پہنا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ تخت کسی اور کو ملے اور تاج کسی اور کو ملے، تخت کسی اور کو ملے تاج کسی اور کو ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ گئے تو انہوں نے کہا، وہ آئے، انہوں نے مانگا نہیں تھا، آئے تو بزرگ نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب دوسرے کے پاس گئے، اللہ والے کے پاس جن کے اختیار میں تاج دینا تھا، تو جب وہاں پہنچے تو ان کو وضو کرنا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ان کو لوٹے میں پانی بھر کر کے وضو کروایا، پانی ڈالا۔ پھر وہ جب اٹھے وضو کر کے فارغ ہوئے تو ان کی پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ گئے، وہ پگڑی اٹھا کر کے لائے حضرت کے سامنے، اس اللہ والے کے سامنے۔ تو جب ان کے ہاتھ میں پگڑی آئی تو انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے سر پر رکھ دی۔ تو مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں، اللہ والوں کی مجلس میں ہم گئے، وہ جو کہیں وہ کرنا چاہیے، جو کہیں وہ کرنا چاہیے، وہاں پھر اپنی مرضی نہیں۔ بعض لوگ جو ہے ادب زیادہ ادب میں محروم ہو جاتے۔ گئے، انہوں نے جو کہا خاموشی سے تعمیل کرنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے خیر۔ ان کی بات کٹ کرنا، عملی طور پر اس کی مخالفت کرنا نہیں، جو کہا جائے وہ مانا جائے، اس میں آدمی نوازا جاتا ہے۔ حکمت اور مصلحت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں سے کیا ملے گا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والوں سے جا کر کے مصافحہ کر کے اگر کچھ نہیں کہا گیا ہے تو جو ہمیں مجلس کے حساب سے بہتر رکھتا ہے وہ کر لینا چاہیے، اور اگر کچھ کہہ دیا گیا کہ آپ وہاں بیٹھو تو جہاں بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے وہاں بیٹھ جانا چاہیے، پھر اپنی مرضی نہیں۔ تو غیبی ایک نظام ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول رہا، اسی طرح جو ہے بزرگوں کا معمول ہے۔ حالات جب اس طرح بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ بزرگوں کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو غوث کا مقام ہوتا ہے، کسی کو قطب کا مقام ملتا ہے، کسی کو ابدال کا مقام ملتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور یہ غیبی لوگ ہوتے ہیں، کون ہے پتہ نہیں ہے،
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم تھے جنہوں نے 30 سال تک ان کی خدمت کی تھی. وہ اپنے گاؤں واپس گئے. وہ گاؤں والوں کو کہنے لگے کہ میں ابدال ہوں. تو گاؤں والوں نے حضرت کے پاس خط لکھا. اب ظاہر بات ہے اپنے بولنے سے تو آدمی ابدال نہیں ہو جاتا، غوث نہیں ہو جاتا، قطب نہیں ہو جاتا، لیکن انہوں نے جا کر کے دعویٰ کیا. تو حضرت کے پاس خط آیا تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ پہلے گوشت تو تھا اور اب دال ہو گیا. تو یہ ایک نظام ہوتا ہے، ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک واقعہ مجھے کہنا تھا، پورا واقعہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اور وہ 2 رکعت پر سے ہے کہ بادشاہ وقت نے اس اللہ والے کی جس کے غیبی نظام سے جس کا تعلق تھا مخالفت کی، ان کو جلال آ گیا. انہوں نے کہا کہ مصلی لاؤ. 2 رکعت میں اس کا تخت ختم ہو جائے گا، بادشاہت ختم ہو جائے گی. تو اس بادشاہ کے بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگی تھی کہ حضرت، تو 2 رکعت میں اتنی طاقت ہوتی ہے، مگر وہ نماز رہنی چاہیے. جب نماز ہوتی ہے تو دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں. ہم نے آج تک نماز سیکھی نہیں، نماز کیسے پڑھنی چاہیے ہمیں پتہ نہیں ہے. بس جیسے ہم کو آتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا، صحیح سمجھا غلط سمجھا، پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ عملی طور پر بتائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.